جی دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا افسوسناک عمل ہے کہ جس طرح سے پچھلے 19 ماہ سے لگاتار ہمیں اپنے گھر پہ محصور کر دیا گیا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جس طرح سے عوام سے ہمیں ملنے سے روکا جا رہا ہے، ہمارا جو ایک رابطہ ہے اور رشتہ ہے عوام کے ساتھ اس کو بالکل مسدود کر دیا گیا ہے۔ تک 82 جمعہ ہو گئے ہیں، مجھے جامع مسجد جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اور میڈیا کے توسط سے یہ خبر آئی کہ اب ہماری نظر بندی ختم کی جا رہی ہے۔ کچھ پولیس آفیشلز یہاں میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو اب اجازت دی جائے گی کہ آپ جمعہ کو جائیں، اور میڈیا میں بھی یہ خبر چلی کہ نظر بندی ختم کر دی گئی ہے اور اب میں ایک آزاد شہری ہوں۔ لیکن شام دیر گئے سے کل تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے پھر پولیس آفیشلز کچھ آئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ کی نظر بندی برقرار ہے اور آپ کو جامع مسجد کل جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو یہ ایک افسوسناک عمل ہے۔ میں حیران ہوں اس بات پہ کہ حکومت ہند کے اعلیٰ ترین ایوان پارلیمنٹ میں بھارت کے وزیر داخلہ نے یہ کہا کہ کشمیر میں کوئی جو ہے وہ نظر بند نہیں ہے، کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے، کوئی گھر میں بند نہیں ہے۔ پچھلے 19 ماہ سے ہم گھر میں بند ہیں اور ہمیں کوئی یہاں پہ ریلیف نہیں دیا جا رہا ہے۔ آج غالباً میرا یہ پہلا انٹرویو آپ کے ساتھ ہے پچھلے 19 ماہ میں، کہ کیونکہ ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ نہ صرف ہمارے جو سول رائٹس ہیں وہ طاقت کے بل پہ سلب کر لیے گئے ہیں، بلکہ تمام انسانی مذہبی حقوق بھی جو ہیں وہ جس طرح سے بالکل میں آج بڑا پر امید تھا کہ مجھے جامع مسجد جانے دیا جائے گا۔ چلے ایک تو یہ ہے کہ جامع مسجد کے ساتھ کشمیر کی سب سے بڑی عبادت گاہ ہے، لوگوں کی عقیدت ہے ماننا، اور خاص کر ان ایام میں جب کہ لوگ مشکلات میں ہیں، مسائل میں ہیں، ایک طرف سے سیاسی پرابلمز ہیں، دوسری طرف سے کووڈ کا یہ ہے، تو ہم یہی دیکھتے کہ بھائی آج اللہ کے حضور بھی ہم دست بدعا ہوں گے، اجتماعی دعا ہوگی، توبہ استغفار ہوگا، اور مجھے بھی بڑا دکھ ہے اس بات کا کہ جس طرح سے پھر انہوں نے یہ پھر ایک بار پھر بالکل قدغنیں لگا دی ہیں، اور پھر میرے گھر کو آج پھر ایک پولیس چھاونی میں جو ہے وہ ایک قسم کی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ مطالبہ کیا ہے حکام کا؟ حکام سے آپ نے کبھی یہ استفسار کیا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ مسجد میں ہم اپنی بات نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ یہ سب سے بڑی ایک سٹیج ہے، اور آج سے نہیں، جامع مسجد تو ہمیشہ سے لوگوں کے جذبات، احساسات اور امنگوں کی ترجمان رہی ہے۔ بحیثیت میر وائز بھی، بحیثیت حریت کانفرنس کے سربراہ بھی، ہم نے ہمیشہ وہاں حق کی بات کی ہے، ہم نے امن کی بات کی، ہم نے کبھی نہیں کہا ہے کہ بھائی ہم جنگ و جدل چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب ہندوستان پاکستان کے مابین تعلقات میں بہتری ہے ہم نے ویلکم کیا، ہم نے کہا کہ ہم بات چیت چاہتے ہیں، ڈائیلاگ چاہتے ہیں، ہم نے بات کی بھی، نہ ہندوستان سے بھی کی، پاکستان سے بھی کی، لیکن اصل مسئلے کی طرف کوئی آ نہیں رہا ہے۔ اور پرسوں بھی ہم نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہمیں خوشی ہے کہ بھائی ایل او سی پہ اب سیز فائر ہو گیا ہے، لیکن اصلی مسئلے کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے مجھے بند کرنے سے یا قدغنے لگانے سے 19 ماہ سے تقریباً میں بند ہوں، میرے باقی ساتھی جیلوں میں ہیں، آدھے تہاڑ میں ہیں، آدھے مختلف جیلوں میں، عقوبت خانوں میں ہیں۔ یہ لوگوں کے جذبات کو دبایا تو نہیں جا سکتا، لوگوں کے جو احساسات ہیں ان کو طاقت کے بل پہ یا گھروں میں بند کر کے ہمارا موقف جو ہے، جو کہ ایک اصولی موقف ہے اور جس کی پوری دنیا آج یہ تائید کر رہی ہے کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے، آپ چین سے لے کے امریکہ کی بات کریں، برطانیہ کی بات کریں، کہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی بات چیت ہونی چاہیے، مسئلہ حل ہونا چاہیے، تو ہمیں یہ بات کہنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ ہم تو مین سٹیک ہولڈر ہیں، اگر ہماری بات نہیں سنی جائے گی تو یہ کس قسم کے سچویشن ہے؟ اور یہ عملاً افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ یہ تو ہماری ریاست کو تو ایک پولیس اسٹیٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ میر بھائی صاحب، حکومت کا بڑی دیر سے یہ استدلال رہا ہے کہ جامع مسجد کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جو سچویشن یہاں پہ پیدا ہوئی 5 اگست کے بعد یا اس سے پہلے بھی اگر ہم بات کریں، ایک میروائز کی حیثیت سے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ مجھے کہنا ہے اگر لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافیاں ہو رہی ہیں، تو کیا ہمیں یہ حق بھی نہیں ہے کہ ہم اس پہ آواز اٹھائیں گے؟ میر بھائی صاحب، آخری سوال میرا یہ ہے، مجھے یہ بتائیں، ظاہر ہے ماحول بدلتا سا دکھائی دے رہا ہے جب سے کیپٹول ہل میں رجیم چینج ہوا ہے اور کنٹرول لائن پہ بھی امن کا ماحول ہے۔ کیا حکومت ہند کا رویہ علیحدگی پسندوں کی طرف نرم پڑ گیا ہے؟ کیا کسی نہ کسی لیول پہ آپ کے ساتھ رابطہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ظاہر ہے وہ رابطے منقطع تو نہیں ہوئے ہوں گے، آپ نے 2 وزرائے اعظم
اور 2 وزرائے داخلہ کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں حریت کانفرنس سربراہ کے طور پہ، تو کیا وہ چینلز اوپن ہونے کا کوئی امکان ہے جوں جوں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات بحال ہوتے جائیں گے؟ دیکھیے، حریت کانفرنس کے سربراہ کی حیثیت سے ہم نے ہمیشہ وکالت کی ہے کہ بھئی ہم کشمیر کے مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں جو عوام کے جذبات اور احساسات کے مطابق ہو. ہم جنگ و جدل نہیں چاہتے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ قتل و غارت گری ہو، ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی مرے، چاہے وہ کشمیری نوجوان ہو، ہندوستانی فوجی ہو، پاکستانی فوجی ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے، اس دیرینہ پرابلم کو سالو کیا جائے. اور اس حوالے سے ہمارا موقف بالکل آیا ہے. ہمارا موقف یہی ہے کہ ہم بات چیت اور ڈائیلاگ کے حامی رہے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آج کے دور میں تو کوئی ہماری بات سن نہیں رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 19 ماہ سے میں گھر میں بنظر بند ہوں، میری بات نہیں کہی جا رہی ہے. اور حد کی بات تو یہ ہے کہ چونکہ آپ خود ایک پریس کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ تو اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ جو یہاں پہ مقامی پریس ہے ان پہ بھی اتنا دباؤ بڑھ گیا ہے کہ وہ بھی آج ہماری بات چھاپنے سے اور لکھنے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے. تو اس صورتحال میں جب ایسی صورتحال ہو، سچویشن ہو، تو ہم آگے بڑھے کیسے بڑھیں؟ تو آگے کیسے بڑھنے کے کیا ہمارے پاس راستے ہیں؟ راستے سب محدود ہو چکے ہیں، مسدود ہو چکے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ہندوستان کو یہ سمجھنا لینا چاہیے کہ جہاں تک موجودہ صورتحال کی بات ہے، دیکھیے تبدیلیاں کرنے سے، جو تبدیلیاں انہوں نے کی ہیں اس سے حقائق تبدیل نہیں ہوں گے. ریالٹیز جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ چینج نہیں ہوگی. آج نہیں تو کل، دیر سویر انہیں اس مسئلے کو حل کرنا ہے. اور اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی سوچ کو بدلیں اور جو اس کشمیر کے حوالے سے جو واجپئی کا ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، اس کا ایک اپروچ تھا جس میں اس نے پاکستان کے ساتھ بھی بات چیت شروع کی، کشمیریوں کے ساتھ بھی بات چیت شروع کی. میں سمجھتا ہوں کہ وہی ایک طریقہ ہے آگے چلنے کا اور مسائل کا حل تلاش کرنے کا. باقی میں آخر پہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ چاہے یہ ہمیں بند رکھیں یا آزاد رکھیں، اس سے جو ہے جو ہمارا اصولی موقف ہے وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی.